السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک نکتے نے محرم سے مجرم بنا دیا۔ جی ہاں، پاکستان تحریک لبیک کی جڑوں میں بھی ایک ویڈیو بیٹھ گئی ہے، کیونکہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد وہ طاقتور حلقوں کی حمایت اور محبت سے محروم ہو گئی ہے، بلکہ اس کے خلاف کارروائیوں کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ملک گیر آپریشن جاری ہے انڈر ورلڈ کے خلاف۔ اس آپریشن کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور کیا راولپنڈی اسلام آباد کے اندر بھی ایسی کوئی انڈر ورلڈ موجود ہے، اس والے سے دلچسپ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ پاکستان کے اندر مختلف مافیاز کے خلاف آپریشن تو چل ہی رہے ہیں، اور اس کے مثبت اثرات بھی سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ڈالر بھی تقریباً 60-70 روپے کے قریب کم ہو چکا ہے گزشتہ 1-1.5 مہینے کے اندر۔ ہم نے دیکھا کہ پیٹرول بھی 40 روپے نیچے آ گیا، بجلی چوروں کے خلاف بھی آپریشن ہو رہا ہے، شوگر مافیا کے خلاف بھی آپریشن ہو رہا ہے، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بھی آپریشن ہو رہا ہے۔ یعنی کہ جتنے بھی ہم یہ سمجھیں کہ سماج دشمن اور اناج دشمن عناصر ہیں، سب کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں، اور پہلی بار ہے کہ یہ کارروائیاں وقتی طور پر ایک بلبلے کی طرح نکل کر اس کے بعد وہ ختم نہیں ہو گئی، بلکہ نظر آ رہا ہے کہ اب ہمارا ملک، ہماری حکومت، ہماری ریاست یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ پاکستان ایسے نہیں چل سکتا۔ ان تمام لوگوں سے اب آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ساری کارروائیاں چونکہ اب کامیاب ہو رہی ہیں، تو اس سے بہت زیادہ عوام جو ہے نہ صرف اس کے اندر ایک اطمینان کی لہر پائی جاتی ہے، بلکہ خوشی کا بھی احساس ہوتا ہے۔ اور آپس کی بات ہے، اس ساری کارروائی کے بعد جو ہمارے آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر، ان کی جو ہے وہ خاصی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا پبلک کے لیول پہ۔ اگر آپ جا کے لوگوں سے پوچھیں نا کہ آرمی چیف ہمارا کیسا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت سوائے کوئی سیاسی پارٹی کو، پی ٹی آئی کا بندہ کو بہت دکھا ہوا تو ایک الگ بات ہے، لیکن باقی ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، اس وقت جو جنرل صاحب جس طرح کا آپریشن کروا رہے ہیں، ان کی چونکہ ان کی مدد اور ان کی سرپرستی کے بغیر کسی حکومت کے لیے اتنے بڑے لیول پہ آپریشن کرنا ممکن بھی نہیں تھا۔ اور انہوں نے جو سب سے زیادہ پازیٹیو کام کیا کہ انہوں نے اپنے اندر سے کارروائی شروع کی۔ سب سے پہلے چاہے وہ اسمگلنگ روکنی ہو، چاہے وہ مافیاز کو ڈیل کرنا ہو، انہوں نے دیکھا کہ جناب ان کے ماتحت اداروں کے اندر سے تو کوئی اس میں انوالو نہیں ہے۔ انہوں نے پہلے وہاں پہ کارروائیاں کی، لوگوں کو ہٹایا، ان کے خلاف کارروائیاں کی، اس کے بعد انہوں نے باقی چیزوں پہ ہاتھ ڈالا۔ شروع میں ایسا ہوا کہ جب یہ ہاتھ ڈالا گیا، شروع میں تو یہ ڈالر مافیا اور یہ حوالہ ہنڈی والے اور کرنسی اسمگلنگ والے اور یہ بارڈر پہ پیٹرول کی اسمگلنگ، اور یہ سارے لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ بھی شاید کوئی ایک بلبلا سا ہے تو بیٹھ جائے گا، لیکن اس کے بعد دیکھا کہ نہیں، یہ کام سیریس ہو گیا، تو اس کے اب مثبت اثرات بھی سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں۔ لیکن ایک ایسا بھی پہلو ہے جس کی طرف عام آدمی کی توجہ نہیں ہے، اور ایک بہت خوفناک آپریشن چل رہا ہے ملک گیر لیول پر، اور لیکن دلچسپ بات یہ کہ عام آدمی کو اس کا علم نہیں ہے۔ اچھا، میرے پاس بھی یہ آئیڈیا کیسے ہے؟ یہ آئیڈیا ایسا ہے کہ ہمارے سینئر ہیں، ہمارے دو دوست ہیں، ہمارے محترم ہیں رضوان رضی صاحب عرف رضی دادا، ان کا ایک ولاگ میں نے دیکھا، تو میں نے کہا کہ یار اگر رضوان رضی صاحب نے اس پہلو کو رکھ کے ولاگ کیا تو ہم بھی اس حوالے سے چیک کریں۔ خبر انہوں نے یہ دی اپنے ولاگ کے اندر، آپ ان کے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، جس میں انہوں نے بتایا کہ لاہور میں انڈر ورلڈ کے خلاف ایک بڑا آپریشن جاری ہے، اور اس کے اندر جو بڑے بڑے جو نام ہیں لاہور کے اندر، وہ اس وقت مبینہ طور پہ تحویل میں ہیں یا انڈر گراؤنڈ ہو گئے ہیں، جو باقی بچ گئے تھے۔ اب جیسے وہ سابق پولیس افسر جو عابد باکسر اور گوگی بٹ، اور مجھے نہیں پتا لاہور میں اور کون سے نام ہیں، رضوان رضی صاحب کو پتہ ہوں گے یا جو لاہوری ہیں ان کو زیادہ پتہ ہوں گے، لیکن وہ سارے جو ہیں وہ اس وقت ان کو افراتفری پڑی ہے، کھلبلی سی مچی ہوئی ہے، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کریں کیا، کیونکہ نہ تو ان کا پیسہ کام آ رہا ہے، نہ ان کا سیاسی اثر و رسوخ کام آ رہا ہے، نہ ان کے بیوروکریسی میں اثر و رسوخ کام آ رہا ہے، اور نہ ہی فوج جو ہے وہ کسی ایسے لوگوں کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی دلچسپی رکھتی ہے کہ ان کو کوئی ریلیف ملے۔ لہٰذا اب ایک بے رحمانہ آپریشن ہو رہا ہے۔ تو میں نے کہا یار اگر لاہور میں ایسا ہو رہا ہے تو ہم ذرا باقی جگہ پہ چیک کریں۔ میں نے پھر جب ادھر ادھر چیک کیا، ملک کے مختلف حصوں میں اپنے دوستوں سے پوچھا، اپنے جو سورسز ہوتے ہیں ہمارے، ساری زندگی ہم نے کرائم رپورٹنگ کی ہے، تو ہمارے دوست تو تقریباً پورے ملک میں ہی پائے جاتے ہیں، مہربانی ان کی، مہربان ہے ہمارے۔ تو وہ مجھے پتہ چلا کہ جی یہ آپریشن صرف لاہور کے لیول پر نہیں ہو رہا، یہ پورے پاکستان میں ہو رہی ہے۔ جہاں پہ بھی پتہ چل رہا ہے نا کہ کوئی انڈر ورلڈ مافیا موجود ہے، کوئی بھتہ خور موجود ہے، کوئی پرچی چلا رہا ہے،
ان سب کے خلاف جو ہیں وہ آپریشن جاری ہیں، اور چیخیں نکلی ہوئی لوگوں کی باقاعدہ اس پہ۔ وہ جو بڑے بڑے اپنے وہ اڈے بنائے ہوئے تھے اور بڑے وہ اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے، وہ ان سب کو رگڑا لگا ہوا۔ اب عابد باکسر کی مثال لیجئے، لاہور کے اندر وہ جب پولیس میں تھے تو پولیس مقابلوں کے والے سے ان کی شہرت تھی، اور سب سے زیادہ شہرت جو عابد باکسر کو ملی وہ اداکارہ نرگس کی، جو وہ پکڑ کے بال کاٹنے سے ملی۔ مطلب وہ یہ ان کا ایک ریکارڈ ہے ماضی کا، اب اس میں کوئی ڈکی چھپی بات تو ہے نہیں۔ تو وہ بھی اب مبینہ طور پہ جو ہیں وہ لاپتہ ہیں، اور یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ جی وہ شاید جو ہے وہ ہمارے جو ہیں وہ جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کی تحویل میں، اور بھاگ دوڑ بڑی ہو رہی ہے لیکن کسی کی دال نہیں گل رہی۔ تو کچھ ایسی صورتحال ملک کے باقی حصوں میں بھی ہے، کہیں پر بھی کسی کی کوئی دال نہیں گل رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے، میں سوچ رہا تھا میں آج کہ یہ کیسے ہو رہا ہے یہ سارا کچھ اچانک۔ ہم نے تو سچی بات ہے، ایک عام پاکستانی نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یار ہر طرف ایک دم چیزیں درست ہونے کی سمت چل پڑیں گی۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ ڈالر مافیا کے خلاف بھی کارروائیاں ہوں گی، بجلی چوروں کے خلاف بھی ہوں گی، گیس چوروں کے خلاف بھی ہوں گی، آئل سمگلنگ والوں کے خلاف بھی ہوں گی، اداروں کے اندر آپریشن ہوں گے، سرکاری محکموں کے اندر آپریشن ہوں گے، اور یہ سارا کچھ ایک ہی وقت میں ہوگا۔ یقین کریں کہ بندہ سوچتا ہے تو بندہ سوچتا ہے کہ یار کی خواب تو نہیں دیکھ رہا، لیکن پاکستانیوں کی خوش قسمتی سے یہ ایک حقیقت ہے، اور اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید کسی دکھی دل پاکستانی کی کوئی دعا کام آ گئی کہ اللہ جی اس ملک کو سدھار دے، تو جو ہمارے ملک کے کرتا دھرتا ہے انہوں نے پھر آخر فیصلہ کر لیا کہ جی اب اس معاملے کو سدھار کے چھوڑنا ہے۔ اچھا، جب یہ سارا چل رہا تھا تو چونکہ ہماری تو ساری زندگی راولپنڈی اسلام آباد میں گزری، تو میں نے ذرا کہا کہ یار اپنا پنڈی اسلام آباد میں بھی تو چیک کر لینا کہ کیا سچویشن ہے۔ تو مجھے پتہ یہ چلا کہ جی پنڈی اسلام آباد میں ایز سچ اس وقت یہاں پہ کوئی انڈر ورلڈ موجود نہیں ہے۔ ماضی میں ایک دفعہ ایسا ہوا جب سید مروت علی شاہ سی پی او راولپنڈی ہوا کرتے تھے، میں بات کروں آپ سے 2002 2003 اس زمانے کی، تو اس زمانے میں ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ پنڈی کے اندر انڈر ورلڈ جو ہے وہ اس نے اپنے قدم جمانے کی کوشش کی تھی، اور میں اس وقت سی پی او راولپنڈی کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا، تو میرے سامنے انہوں نے بس یہ سارا کیس ڈسکس کیا، اور پھر مجھے انہوں نے مخاطب کر کے یہ فکر کہا کہ راجہ صاحب اسی فیصلہ کیتا ہے کہ اسی پنڈی اسلام آباد انڈر ورلڈ بنان ہی نہیں دینی۔ تو لہٰذا انہوں نے ایک چنگا بھلا ایک آپریشن کیا۔ یہ جتنے تھے نا پنڈی کے رسا گیر، وہ سارے اٹھائے گئے تھے، پولیس نے ان کو اٹھا لیا تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ کدھر ہیں۔ ایک دن وہ ایک تھانے میں ہوتے تھے، دوسرے دن دوسرے تھانے میں ہوتے تھے، تیسرے دن کسی چوکی میں ہوتے تھے، چوتھے دن کسی پرائیویٹ رہائش گاہ پہ ہوتا تھا، لیکن پولیس نے ایسا ان کو رگڑا لگایا کہ اس کے بعد ایک طویل عرصہ تک جو ہے وہ پنڈی میں جو انڈر ورلڈ ہے اس کا کوئی نام و نشان یا اس کو بنانے کا سوچنے والی بھی کوئی معاملہ نہیں رہا۔ راولپنڈی کے اندر ایک دو لوگ ایسے ضرور ہیں جن کا وہ جو لاہور کراچی والی انڈر ورلڈ ہے ان کے ساتھ کوئی نہ کچھ کنیکشن ہے، لیکن یہاں پر ان کی کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہے جس پہ ہم کہہ سکیں کہ انڈر ورلڈ راولپنڈی اسلام آباد کے اندر بھی ایکٹیو ہے۔ اچھا، ایک تو یہ خبر تھی، لیکن جو اس سے اگلی خبر ہے وہ بڑی حیران کن ہے، پریشان کن ہے۔ میں نے جو عرض کی کہ جی ایک دھمکی آویز ویڈیو نے جو ہے وہ ٹی ایل پی کے کو لے بیٹھی ہے، اور ایک نقطے نے محرم کو مجرم بنا دیا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ ٹی ایل پی کا آپ کو پتہ ہے، تحریک لبیک پاکستان، اس میں جو بنیادی طور پہ زیادہ تر لوگ ہیں اس کے جو ممبران ہیں وہ بنیادی طور پہ عاشق رسول ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، اور ہر مسلمان کو عاشق رسول ہونا چاہیے۔ اور لیکن اس کا ایک ریکارڈ ہے بدقسمتی سے، وہ تو ہے کہ جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو ٹی ایل پی نے آ کے دھرنا دیا تھا فیض آباد کے پاس، اور اس دھرنے کی میں جزیات میں نہیں جاؤں گا، اس کے نتائج پہ جائیں گے تو جب وہ دھرنا ختم ہوا تو اس کے ساتھ جو معاہدہ ہوا اس میں اس وقت کے جو ڈی جی سی تھے اس وقت میجر جنرل تھے فیاض حمید صاحب، ان کے دستخط تھے۔ اوپر معاہدے کے اندر آرمی چیف کا ذکر تھا، اس وقت کے وزیر داخلہ احسن اقبال کے دستخط تھے، اور جو اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ تھی کہ جب ان کو دھرنا ختم کیا گیا تو وہاں پر جو ہے باوردی کچھ فوجی افسران نے دھرنے والے شرکاء کو پیسے بانٹے تھے، اور جس کے بعد سے ایک چیز ایک طے ہو گئی تھی کہ یہ جو تنظیم ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے جو ان کے ساتھ ان کی سرپرستی حاصل ہے، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہوں گے۔ مرحوم علامہ خادم حسین رضوی بڑے اچھے عالم دین تھے، اب دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ان کے صاحبزادے علامہ سعد رضوی جو ہیں وہ اب اس کی کیا جو اس تحریک کے قائد ہیں، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تحریک لبیک نے مختلف مواقع پہ دھرنے وغیرہ دیے، اور عمران خان صاحب کی حکومت کے دوران بھی ایک دفعہ ان کا بڑا معاملہ ہو گیا تھا، اور یہ وہاں سے لاہور سے چل پڑے تھے۔ لاہور میں ایک دفعہ تو بہت سارے گولیاں برسائی گئیں، اور ٹی ایل پی کے بہت سارے لوگ جو ہیں اس میں اپنی
قیمتی جانوں سے محروم ہو گئے، کچھ پولیس والے بھی اپنی جانوں سے محروم ہو گئے، لیکن اس کے بعد وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ایک دفعہ پھر معاملہ ہوا اور ٹی ایل پی جو ہے وہ لاہور سے ایک مارچ لے کر اسلام آباد کی طرف روانہ ہوئی، تو یہاں پر یہ فیصلہ کیا گیا، اس وقت عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے، کہ جی ٹی ایل پی کو ہم نے نہیں آنے دینا۔ تو انہوں نے خود رستے میں رکاوٹیں کھڑی کی، نہ صرف بلکہ بعض مقامات پہ تو پل توڑ دیے گئے اور بعض مقامات پر خندقیں کھود دی گئیں تاکہ وہ آگے نہ آ سکیں، اور جب دیکھا کہ ان کو روکنا ممکن نہیں رہا تو پھر اس وقت رینجرز کو تعینات کر دیا گیا جیلم کے پل کے اوپر، اور رینجرز اگر وہاں پر موجود تو ہوتی ہے، اوپر سے ٹی ایل پی کے لوگ آتے، وہ اپنے مذہبی طور پہ موٹیویٹڈ لوگ ہیں، ان کو روکنا بڑا مشکل کام ہے، پھر رینجرز نے ان کو آگے جانا ہی نہیں دینا تھا، تو ایک بہت بڑے تصادم کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ لیکن اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے مداخلت کی، اور کچھ علماء کرام جو ان سے ان کا ذاتی تعلق تھا ان کو انہوں نے بلوایا، اور مفتی منیب الرحمان وغیرہ کو ان کو بیچ میں ڈالا اور مذاکرات کیے ٹی ایل پی سے، اور وہ جو ان کا مارچ تھا اس کو ختم کروایا۔ اس کے بعد تصاویر وغیرہ بھی بنی، ایک باقاعدہ تحریری معاہدہ بھی ہوا۔ لیکن یہ جو سارا معاملہ تھا، اس معاملے کے اندر ٹی ایل پی جو ہے بہرحال ایک پاکستان کے اندر نہ صرف ایک بڑی اسٹریٹ پاور کے طور پہ ابھری بلکہ سیاسی قوت کے طور پہ بھی ابھری۔ انہوں نے پنجاب کے اندر الیکشنز میں بڑے ووٹ لیے، اور آزاد کشمیر میں انہوں نے ووٹ لیے اچھے، سندھ اسمبلی میں بھی ان کے میرا خیال ہے 1 یا 2 رکن تھے۔ تو ٹی ایل پی بہرحال ایک سیاسی پوزیشن بھی رکھتی ہے، اور اس کا اندراج بھی ہے بطور سیاسی جماعت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر۔ اچھا، اس دوران جو ہے ایک جو آخری عید میلاد النبی گزری تھی عمران خان صاحب کے دور حکومت میں، اس میں ان کا ایک تنازع ہوا تھا ہری پور کے ایریا میں، اور وہاں پہ کافی دن تک یہ محصور رہے، وہاں پہ پولیس نے ان کے اوپر بڑی شیلنگ کی، بڑا تصادم رہا، لیکن انفارچونیٹلی اس وقت پھر پابندی تھی میڈیا کے اوپر کہ میڈیا پر یہ چیزیں نہیں دکھائی گئیں۔ خیر، یہ بعد میں عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہو گئی، تو ابھی بھی تحریک لبیک کے جو قائد ہیں علامہ سعد رضوی، ان کا کم عمری کے باوجود ان کا بڑا مذہبی حلقوں میں بڑا احترام کیا جاتا ہے، اچھے نوجوان ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک معاملہ ایسا ہوا جس پہ ان کا جو محرم سے مجرم بن گئے، میں علامہ سعد رضوی کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی تنظیم پارٹی کی بات کر رہا ہوں، پاکستان تحریک لبیک کی۔ وہ ہوا یہ ہے کہ جی ایک ویڈیو دکھائی گئی۔ ویڈیو کس نے دکھائی جناب؟ یہ ویڈیو دکھائی آئی جی پنجاب نے، اور یہ کب دکھائی اور کہاں دکھائی، کس کو دکھائی؟ یہ جو ایپیکس کا آخری اجلاس تھا اس کے اندر یہ دکھائی گئی تھی، اور وہاں پہ ہمارے ملک کی ساری قیادت موجود تھی، وزیر اعظم، وزرائے اعلیٰ، سروسز چیفز، اور جتنے اہم جو اداروں کے سربراہ ہیں، انٹیلیجنس کے سربراہ، وہ سب لوگ اس میں شامل تھے۔ وہاں پر وہ ایک ویڈیو دکھائی گئی، اس میں جیلم کے سے تعلق رکھنے والے ایک مولوی صاحب جو ہیں، وہ انہوں نے کچھ ایسے فقرے کہے، ایک ایس پی کو انہوں نے ٹارگٹ کیا کہ جی اس ایس پی کو فوری طور پہ ہٹایا جائے ورنہ کوئی بھی شخص ممتاز قادری بن سکتا ہے۔ اب یہ کہنے کو تو اب بندہ کہہ سکتا ہے کہ جی ایک ان کا مطالبہ ہی ہے، لیکن بہرحال جو بھی اس مطالبے کو سنے گا اس کو ہر بندہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھے گا، اس کو ٹی ایل پی کے کارکن اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے، حکومت اس کو اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھے گی، امن و امان قائم کرنے والے ادارے اس کو اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے۔ جب یہ ٹیپ چلی تو پھر ہمارے ذرائع کا یہ کہنا کہ اس اجلاس کے اندر بیٹھی ہوئی پاکستان کی ایک طاقتور ترین شخصیت نے آئی جی پنجاب سے پوچھا کہ یہ اس اتنی بڑی بات انہوں نے دھمکی دی ہے تو ابھی تک ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ یہ وہ لمحہ تھا، یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں ٹی ایل پی جو ہے وہ مقتدر حلقوں کی گڈ بک سے یا ان کے لنک سے ایک دم نکل گئی، اور اس چیز کا اظہار شاید علامہ سعد رضوی صاحب نے اپنی مختلف جو حالیہ تقریر ہیں ان کے اندر بھی کیے ہیں۔ اب ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جناب معاملات اس سے ابھی آگے جا چکے ہیں، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ کوئی بھی ملک کے اندر اقلیتیں ہیں اور ان کے خلاف کسی قسم کی جو از خود لوگ کاروائیاں کرتے ہیں اس کو اب برداشت نہیں کیا جائے گا، ان کے خلاف کاروائیاں کی جائیں گی۔ تو وہ جیلم کے جن مولوی صاحب کے بارے میں کی جو ویڈیو تھی، اب ہمارے ذرائع کی یہ کہنا ہے کہ وہ مولوی صاحب جو ہیں وہ بھی اب قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مبینہ طور پر تحویل میں ہیں، اور اب یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ اس چیز پہ ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا۔ اس کے اندر ایک بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کے اندر کوئی شخص ایسا ہے جو مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کرتا ہے یا مسلمانوں کے عقیدے کے خلاف بات کرتا ہے یا کوئی ایسا ایکٹ کرتا ہے، تو اس کے اندر ایک جو طریقہ کار ہے وہ ضرور وضع ہونا چاہیے۔ یہ پہلا طریقہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ جو نہیں ہے وہ جلسے جلوس نکالے اور چڑھائی کر دے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جن مذہبی طبقات جو یہ ساری کارروائی کرتے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ پہلے قانونی راستہ اختیار کریں، کیونکہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ
بہت ساری چیزیں اس کے اندر بڑی کلیئر ہیں. تو گزارش اس میں یہ ہے کہ قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، حتی المقدور کوشش کرنی چاہیے کہ قانون ہاتھ میں نہ لیا جائے. اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ آپ کے مذہبی جذبات کو مجروح کرتا ہے، اس کی توہین کرتا ہے، تو اس کے خلاف قانونی راستہ اختیار کیا جائے، قانون نافذ کرنے والے اداروں سے رابطہ کیا جائے. وہاں سے اگر آپ کو انصاف نہیں ملتا تو پھر آپ عدالتوں کی طرف جائیں، عدالتوں میں جا کے اپنی جو ہے وہ کیس فائل کریں. تو میرا نہیں خیال کہ اگر اس معاملے میں کوئی منظم کوشش کی جائے تو کسی مہذب و تہذیب یافتہ قوم کی طرح ان چیزوں پر قابو نہیں پایا جا سکتا. اور پھر اگر پھر بھی نہ پایا جا سکے تو پھر ہر بندہ اپنی اس میں مرضی میں آزاد ہے. تو یہ ملک پاکستان ہم سب کا ملک ہے، اور اس ملک کے اندر کسی قسم کی مسلح گروہ، جتھا بندی، چاہے وہ مذہبی ہو، چاہے وہ غیر مذہبی ہو، چاہے کوئی مافیا ہو، چاہے کوئی ڈان ہو، وہ نہیں ہونی چاہیے. اس پاکستان میں ہم لوگوں نے رہنا ہے، ہماری نسلوں نے رہنا ہے. تو اس پاکستان کے اندر جو ہے ماحول جو ہے وہ رہنے کے قابل ہونا چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.